ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ادویات کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ادویات جہاں ہماری مدد کرتی ہیں لیکن یہ خاموشی سے ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارے گردے پہلے کی طرح مؤثر طریقے سے کام نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ہی کیمیکل یا دواؤں کا زیادہ بوجھ ان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ ادویات جنہیں نیفروٹاکسک کہا جاتا ہے، یہ گردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، جو گردوں کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر نقصان پہنچاتی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو گردے خون سے ویسٹ میٹیریل کو فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں سنگین صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ نقصان گردوں کی ہلکی خرابی سے لے کر مکمل گردے فیل ہونے تک جا سکتا ہے۔ دواؤں کی وجہ سے گردوں کی بیماری جسے نیفروٹاکسیسٹی بھی کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ خاص طور پر بڑی عمر کے افراد میں اور ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے جنہیں پہلے سے گردوں کی بیماری ہے۔ نیفروٹاکسیسٹی دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا ہے ڈوز ڈیپینڈنٹ نیفروٹاکسیسٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ دوائی کا استعمال کریں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا، یعنی اگر آپ دوائی کی مقدار بڑھاتے ہیں تو گردوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے آئیڈیوسنکریٹک ٹاکسیسٹی۔ یہ ایک غیر متوقع قسم کی ٹاکسیسٹی ہے جو ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک شخص جو دوائی لے رہا ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا، جبکہ دوسرا شخص وہی دوائی لے رہا ہے تو اس کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نیفروٹاکسیسٹی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پٹھوں کا ٹوٹنا، گردوں میں خون کی روانی میں رکاوٹ یا جسم میں ایسڈ کی زیادتی۔ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ گردوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے اور نیفروٹک سنڈروم یا الیکٹرولائٹس کے عدم توازن جیسی حالتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 6 ایسی غیر ضروری اور زیادہ استعمال ہونے والی دوائیں جو کہ خاص طور پر ہمارے گردوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں خود سے علاج کرنے کا رجحان کافی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ لوگ بغیر ڈاکٹر کی تجویز کی دوائیں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گردوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ دوائیاں عام طور پر درد کم کرنے، بخار کم کرنے یا دیگر معمولی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن ان کا غیر ذمہ دارانہ استعمال گردوں کی خرابی کا باعث بن سکتا۔ ان میں نمبر 1 ہے عام درد کی دوائیاں، یعنی کہ پین کلرز۔ ان کو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز بھی کہا جاتا ہے۔ شاید یہ نام آپ کے لیے نیا ہو، لیکن آپ نے یقیناً آئیبروفین، اسپرین، موٹن، کیٹورولکس، سیلیکوکسب یا نیپروکسن کے بارے میں سنا اور استعمال بھی کی ہوں گے۔ دنیا بھر میں 30 ملین سے زیادہ لوگ روزانہ ان دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سر درد، موج، زکام، فلو یا ارتھرائٹس کے درد سے نجات حاصل کر سکیں۔ یہ دعائیں بنیادی طور پر ایک سائیکلو آکسیجنیز نامی انزائم کو بلاک کر کے کام کرتی ہیں، جو درد پیدا کرنے والے مادے تیار کرتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ سائیکلو آکسیجنیز انزائم گردوں کی حفاظت اور فلوئڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جب یہ پین کلرز ان انزائم کو بلاک کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ گردوں کو نقصان کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر بزرگ افراد یا وہ لوگ جو ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ادویات دو طرح سے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پہلا، خون کے بہاؤ میں تبدیلیاں۔ سائیکلو آکسیجنیز انزائم کی بلاک کی وجہ سے گردوں کی خون کی نالیوں میں رکاوٹ آتی ہے، جو آکسیجن اور غذائی اجزاء کی فراہمی کو کم کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم میں پانی جمع ہونے، بلڈ پریشر بڑھنے اور ممکنہ طور پر ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس جیسی حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسرا، سوزش کی وجہ بننا۔ اگرچہ نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز سوزش کو کم کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں، لیکن ان کا طویل استعمال گردوں کی ٹیبیولز میں سوزش پیدا کر سکتا ہے، جو کہ سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزانہ پین کلر کا استعمال کرنے والے 1 سے 5% افراد کو گردوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ سالانہ تقریباً 2.5 ملین لوگوں کی تعداد بنتی ہے۔ 2006 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پین کلرز کے استعمال سے ایکیوٹ کڈنی انفیکشنز کا خطرہ پہلے مہینے میں 26% بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حالیہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو لوگ پہلے سے پین کلرز کا استعمال کر رہے ہیں، اگر استعمال بند کر دیں تو کافی مریضوں میں گردوں کی فعالیت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خوشائند بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی احتیاط بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال۔ اینٹی بائیوٹکس جو عام طور پر تجویز کی جاتی ہیں، ان کے کچھ خطرات بھی ہیں۔ کیا آپ کے ڈاکٹرز نے کبھی آپ کے گلے کی سوزش یا انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹک تجویز کی ہیں؟ اگر ہاں تو یہ دوائیں آپ کے گردوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس، جنہیں اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی مائکروبیل بھی کہا جاتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ بیکٹیریا کو ختم کر کے یا ان کی افزائش کو روک کے کام کرتی ہیں۔ کچھ عام برانڈز جن میں سیپرو، اگمنٹن، فلیجل،
बैक्ट्रम और एमॉक्सिसिलिन शामिल हैं। ये दवाएं गले का इन्फेक्शन, नमूनिया, पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। लेकिन याद रखें, एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन जैसे ज़ुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस, ज़्यादातर खांसियों या ज़्यादातर गले की सोजिश का इलाज नहीं कर सकती। अगर एंटीबायोटिक्स की तजवीज़ खुद से या गैर मुनासिब हो तो उसके नतीजे में डायरिया, जिगर और गुर्दों को नुकसान जैसे मुज़र असरात भी हो सकते हैं। हत्ता कि कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे पोलीमॉक्सिन, इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, वेंकोमाइसिन का सही इस्तेमाल गुर्दों पर असरअंदाज हो सकता है। आपके गुर्दे आपके जिस्म से एंटीबायोटिक और दीगर अद्वियात को साफ करने के जिम्मेदार हैं। पोलीमॉक्सिन जैसी एंटीबायोटिक्स गुर्दे की सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे गुर्दों की इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ आ जाता है इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, गुर्दों के सेल्स में जमा हो सकते हैं, जो सेल डेथ और गुर्दों की ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अगरचे इनके असरात के दुरुस्त तरीके अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन सोजश और बराह रास्त खूलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत महसूस हो तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि क्या वाकई इनकी ज़रूरत है। अगर एंटीबायोटिक्स ज़रूरी हैं तो उनकी सही खुराक को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करें और दी गई हिदायत पर अमल करें। नंबर 3, डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल। डाययूरेटिक्स बुनियादी तौर पर बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दिल, गुर्दों की खराबी या लिवर सिरोसिस की वजह से जिस्म में पानी जमा होने की शिकायत करते हैं। डाययूरेटिक्स का काम यह है कि ये पेशाब की पैदावार को बढ़ाते हैं, जिससे इजाफी नमक और पानी जिस्म से खारिज हो जाता है। इस अमल से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है, जो गुर्दों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ डाययूरेटिक्स बगैर नुस्खे की भी दस्तयाब हैं, लेकिन नुस्खे वाली डाययूरेटिक्स अमूमन ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले डाययूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड्स, बोमीटानाइड, फेरोसमाइड, स्पाइरोनोलेक्टन और एसीटोजोलामाइड शामिल हैं। गरचे ज़्यादातर डाययूरेटिक्स गुर्दों की सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में ये उल्टा असर भी डाल सकती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना बहुत ज़रूरी है। डाययूरेटिक बहुत कम ही बराह रास्त गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि ये आपके पेशाब की मिकदार और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़ुन को मुतासर करती हैं। अगर इन दवाओं का ज़्यादा मिकदार में या तवील अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म में पानी की कमी पैदा कर सकती हैं, जो गुर्दों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। 1999 से 2010 के दरमियान एक तहकीक में 131 अफराद का जायजा लिया गया जिन्हें डाययूरेटिक के इस्तेमाल के दौरान एक्यूट किडनी इंजरी का सामना करना पड़ा। इनमें से बहुत से अफराद पहले ही दायमी गुर्दों की बीमारी या दीगर पेचीदगियों का शिकार थे। इस तहकीक ने यह जाहिर किया है कि डाययूरेटिक्स की ज्यादा मिकदार लेने से एक्यूट किडनी इंजरी का 27% खतरा बढ़ जाता है। अगर आप डाययूरेटिक्स शुरू करने का सोच रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, खास तौर पर वो लोग जो पहले से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। उन्हें काफ़ी मिकदार में लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स और गुर्दों की कारकर्दगी की बाकायदा जांच करवानी चाहिए। नंबर 4, ब्लड प्रेशर की अद्वियात का इस्तेमाल। इन्हें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी कहा जाता है। ये दवाएं आम तौर पर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और दिल, खून की नालियों या गुर्दों के मसाइल में मदद करने के लिए तजवीज़ की जाती हैं। इनमें लिसिनोप्रिल, रामिप्रिल, इनैलोप्रिल, बेनाजाप्रिल शामिल हैं। ये दवाएं एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को कम करने में काम करती हैं। ये एंजाइम खून की नालियों को तंग करता है, लेकिन जब ये ब्लॉक हो जाता है तो खून की नालियों में कुशादगी आती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। एंजियोटेंसिन्स का एक और फायदा यह है कि गुर्दों में खून की रवानी को बेहतर बनाते हैं, जिससे गुर्दों पर दबाव कम होता है और दायमी गुर्दे की बीमारी को सुस्त करते हैं। ये दवाएं पेशाब में प्रोटीन की मिकदार को भी कम कर सकती हैं, जो कि गुर्दों की बीमारी में आम मसला है। लेकिन इन अद्वियात के इस्तेमाल के दौरान कुछ एहतियात लाजमी करनी चाहिए। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो इससे एक्यूट किडनी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दवाएं कभी कभार आपके गुर्दों की फिल्ट्रेशन को कम कर सकती हैं। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की तजवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक करें ताकि गुर्दों के मसाइल से बच सकें। नंबर 5, एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल। एंटीवायरल जो शदीद या दायमी वायरल इन्फेक्शन जैसे कोविड-19, फ्लू, हर्पेस, हेपेटाइटिस बी और सी या HIV के इलाज के लिए तजवीज़ की जाती हैं। ये दवाएं वायरस के असरात को कम करने या उनकी शिद्दत को कम करने में मदद करती हैं, लेकिन एंटीवायरस के इस्तेमाल के साथ कुछ खतरात भी जुड़े होते हैं। कुछ दवाएं गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती हैं
یہ یا تو براہ راست خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں یا گردوں کے اندر کرسٹل بنانے کی وجہ بنتی ہیں، جو کہ گردوں کی پتھری یا بلاکیج کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اینٹی وائرل کے استعمال سے گردوں کے نقصان کا خدشہ ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح خوراک حاصل کریں اور دواؤں کے ری ایکشن کے بارے میں آگاہ رہیں۔ یاد رکھیں، اینٹی وائرلز ہمیشہ ڈاکٹر کی تجویز پر ہی استعمال کرنی چاہیے، اس لیے آن لائن یا غیر تصدیق شدہ ذرائع سے خریداری سے گریز کریں۔ نمبر 6، ہربل سپلیمنٹ کا استعمال۔ جڑی بوٹیاں جو کہ ایک قسم کے غذائی سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، یہ مختلف شکلوں میں دستیاب ہیں، جیسے کہ گولیاں، کیپسول، پاؤڈر، چائے، عرق اور تازہ یا خشک پودے۔ بہت سے لوگ ان کا استعمال اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ صحت کو بہتر بناتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی جانچ زیادہ تر نہیں کی ہوئی ہوتی ہے جو کہ دواؤں کی جاتی ہے، اور یہ بعض اوقات خطرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 2007 میں کی گئی ایک تحقیق میں 15 سے زیادہ جڑی بوٹیوں اور سپلیمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ گردے کی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے کہ کرومیوم، کیٹائن، لیکورس، والب بارک، وائٹامن سی۔ اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے تو کچھ سپلیمنٹ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قدرتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جڑی بوٹیاں ہمیشہ محفوظ ہوتی۔ بعض اوقات یہ نسخے کی دواؤں کے ساتھ برا اثر ڈال سکتی ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں پیشاب آور یا پانی کی پیلز کی طرح کام کر سکتی ہیں، جو گردوں میں جلن یا نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ کئی جڑی بوٹیاں پوٹاشیم اور فاسفورس پر مشتمل ہوتی ہیں، جس کی مقدار گردے کی بیماری کے شکار افراد کے لیے محدود ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ کو گردے کی بیماری ہے تو کسی بھی جڑی بوٹی کے سپلیمنٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ گردوں کی خرابی کی علامات اکثر شروع میں نظر نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے یہ بڑھتی ہیں آپ کو کم پیشاب، ٹانگوں میں سوجن، سانس لینے میں دشواری یا شدید تھکاوٹ محسوس ہو سکتی۔ اگر گردوں کے نقصان کو نظر انداز کیا جائے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ان دواؤں میں سے کوئی بھی استعمال کر رہے ہیں تو اپنے گردوں کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے خون میں کریٹینین کی سطح اور پیشاب میں پروٹین کی مقدار کو مانیٹر کریں۔ مناسب ہائیڈریشن آپ کے گردوں کو سوڈیم، یوریا اور زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے نیفروٹاکسک دواؤں کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک صحت مند زندگی اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور جسمانی وزن کا خیال رکھنا آپ کے گردوں کی حفاظت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔